أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 to 11۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اپنی طرف سے کیے جانے والے دو انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ اشارتاً کیا ہے، لیکن دیگر آیات سے اللہ رب العزت کی ان دو نعمتوں کی سمجھ خود بخود آ رہی ہے، اور دیگر کئی مقامات پہ ان دو نعمتوں کا اللہ رب العزت نے بڑا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ پہلی نعمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شکل میں نعمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں تمہاری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا، اور ساری اقوام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، آپ کے قبیلے اور آپ کے خاندان کو منتخب کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی با کمال صفات کی شخصیت کا انتخاب کیا، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا ایک احسان اور انعام ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس کو بطور احسان جتلایا بھی ہے، جیسے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر اس وقت ایک بہت بڑا احسان کیا تھا جب اللہ پاک نے ان ہی میں سے ایک نفس کو، ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو ان کے لیے رسول بنا کر مبعوث کر دیا، نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپ دی۔ اور دوسرا احسان جس کا یہاں اشارتاً ذکر موجود ہے وہ ہے دین اسلام، جو اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ نازل فرمایا قرآن مجید کی شکل میں، اور قرآن مجید کی تفسیر حدیث اور سنت کی شکل میں۔ اور اس احسان کا تذکرہ تو ابھی اسی صورت کی گزشتہ آیات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تم پر اپنے دین کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو بطور دین اور نظام کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ دین اسلام اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج پوچھیں پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والی رشد و ہدایت، رہنمائی اور گائیڈ لائن پوری کی پوری اپنی اصلی شکل میں موجود ہو؟ دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ یہ آپ ہی خوش نصیب ہیں، یہ ہم خوش نصیب ہیں، ورنہ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب تو ایسے ہیں کہ جن کا آسمان والے سے کوئی تعلق ہی نہیں، دنیا میں مارج وجود میں آئے ہیں اور کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ مذاہب جو آسمانوں سے اترے تھے انبیاء کرام پہ، ان مذاہب کی کتابوں کے اندر، تعلیمات کے اندر ان کے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے تحریف کر ڈالی، اور اس میں بھی اللہ پاک کی مصلحت اور حکمت تھی کہ اللہ پاک نے آخری جو لیٹسٹ ورژن تھا وہ اسلام کا تھا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ تو آج الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ پاک کا کلام اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی ان دو نعمتوں کا بطور خاص ان آیات کے آغاز میں ہی تذکرہ کیا، اور پھر ان نعمتوں کو بنیاد بنا کر پھر ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور جو انہوں نے اللہ پاک سے الست بربکم کی شکل میں عالم ارواح میں عہد و پیمان کیا تھا وہ، اور جو مسلمان ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے، آپ کے دستے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے جب مسلمان بیعت کرتے تھے، وہ ایک عہد و پیمان کرتے تھے، اس عہد و پیمان کو بھی اللہ پاک نے یاد کروایا ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت نہیں کر سکا تو کم از کم آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت تو دیتا ہے، کلمہ شہادت تو پڑھتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا اعتراف اور اقرار بھی کرتا ہے، اور یہ ایک قسم کا عہد و پیمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یا اللہ پاک کے ساتھ؟ تو اللہ پاک نے اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، وَاذْكُرُوا، اگر اس کا واحد نکالنا ہو تو آگے سے واو اتار دیں، اذکر واو ملائیں گے تو وذکر، اور یاد کر، اور جمع ہے وذکروا، واو الگ ہے اذکروا الگ ہے، ملا کے وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت۔ یہ اللہ کی نعمت یہ بطور جنس کے ہو تو پھر اس میں ساری نعمتیں آ جاتی، بطور جنس بھی بعض اوقات واحد لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں یہ وضاحت کی تھی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اور اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کی نعمت، فیور آف اللہ، بلیسنگ آف اللہ، علیکم، اپنے اوپر، تم پر، لیکن چونکہ اپنے بارے میں غور و فکر کا حکم دیا جا رہا نا، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنے اوپر، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، ذہن میں لایا کرو، سوچا کرو۔ وَمِيثَاقَهُ، اور میثاق مضبوط باندھنا، عہد و پیمان مراد ہے۔ وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا عہد، میثاق مدینہ۔ اور دوسری کس چیز کو یاد رکھنا ہے؟ جب دین پہ عمل کرنے کو جی نہ چاہے تو پھر یہ یاد کر لیا کرو کہ یہ دین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مبعوث کیے جاتے، یہ دین نازل نہ کیا جاتا، تو پھر آج ہم بھی ان دیگر کفار کی طرح آج ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، اور اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوتے، اور اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے، اور شیطان کو راضی کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا عہد و پیمان، وہ بھی یاد کرو، اس کو بھی یاد رکھا کرو، الذی، جو یا جسے، واثقا، اس نے مضبوطی سے باندھ دیا، کم، تمہیں، یا تم سے، الذی واثقا، جو اس نے مضبوطی سے باندھ دیا، کم، تمہیں، بھی، اس کے ساتھ یا جس کے ساتھ، الذی واثقا کم بھی، یہ واثقا جو ہے نا، یہ بھی میثاق سے نکلا ہے، اس کا معنی بھی ہے مضبوطی سے باندھ دینا کسی چیز کو، تو میثاق کا معنی بھی یہی ہے، مضبوطی سے کسی بات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی باندھ دینا، دوسرے کو بھی باندھ دینا، باؤنڈ ہو جانا، باؤنڈ کرنا اس کا معنی۔ الذی واثقکم بہ، جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، اللہ نے تم سے مضبوط عہد باندھا تھا نا، جو جیسے میں نے اشارہ کیا، عہد الست، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت، وہ اللہ کی طرف سے ہی عہد و پیمان ہوتا تھا نا، لیکن لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اذ، جب، اشارہ بھی کر دیا، اذ، جب، قلتم، تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمعنا واطعنا، اس عہد و پیمان کے اظہار اور اقرار کا اشارہ اللہ پاک نے، بلکہ تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے اندر بھی کیا، وہاں بھی آتا ہے نا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہاں بھی ایمان والوں کی طرف سے یہ اقرار ہے کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔
اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ باقاعدہ مسلمان ہوتے وقت مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسلمان ہوتے تھے تو باقاعدہ آپ اپنے دست مبارک پہ ان سے بیعت بھی لیتے تھے، اور وہ بیعت کیا ہوتی تھی اس کے مختلف الفاظ مختلف حدیث میں آتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں عرض کیے دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بیعت کی، اور وہ بیعت کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تسلیم کریں گے، خوشی میں اور ناخوشی میں، طوعاً و کرہا، خوشی میں اور ناخوشی میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، دونوں حالتوں میں ہم آپ کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس بات کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اس بات کے پہ بھی بیعت کی کہ اگر آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، اگر آپ کسی معاملے میں ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے نا، پریفر کریں گے، تو پھر بھی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے یہ کیا بات ہے جی، اس کو زیادہ نواز دیا، مجھے اس کو زیادہ کام ہی نہیں آپ کہتے، مجھے زیادہ کام کہتے ہیں، مجھے زیادہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر ہم پر دوسروں کو آپ ترجیح دیں گے نا، ہم پھر بھی آپ کی بات مانیں۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کرتے تھے کہ ہم جو اولو الامر ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کے حکمران ہیں، ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سب کچھ جاننے والا اس وقت کرتے ہیں جب اس کے بعد کسی چیز کا تذکرہ نہ ہو، لیکن آگے چونکہ کسی بات کا تذکرہ آ گیا کہ فلاں چیز کو جانتا ہے، تو جب فلاں چیز کو جانتا ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس میں مبالغہ علیم میں یوں پیدا کریں گے کہ بے شک اللہ علیم، خوب جانتا ہے کس چیز کو، بی کو، ذاتی والی، الصدور سینے، ذات الصدور سینوں والی، بذات الصدور سینوں والیوں کو جانتا ہے، یعنی سینے والی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو وہ اللہ تو سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی کے سامنے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ، کوئی غلط بیانی کر کے بچ سکتے ہیں کہ ہم نے جی اس وجہ سے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فراموش کر دیا، میری یہ مجبوری ہے۔ لیکن اللہ پاک تو سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تمہارے سینے کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے، تم کس وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے، اس عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ کے اندر عدل و انصاف کرنے کا اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، کن، اللہ پاک لفظ کن کے ساتھ بناتے تھے کائنات کو، کن، بن جا، ہو جا، اور اس کی جمع کیا ہے، کونو، ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین، ہو جاؤ قوامین، خوب قائم رہنے والے۔ قوام کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، قوام، یہ نہیں کہا کہ قائمین، قائم ہونے والے، بلکہ قوامین، خوب قائم رہنے والے، اچھی طرح ڈٹ جانے والے، للہ، اللہ کی خاطر،
جب لفظ اللہ کے شروع میں الف نہ ہو تو پھر وہ اللہ نہیں ہوتا بلکہ للہ ہوتا ہے، للہ، اللہ کی خاطر۔ تم نے دنیا سے کسی سے کیا لینا دینا؟ تمہیں کسی بھی فورم پر، کسی عدالت میں، کسی پرے میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں، کسی فیملی میں، کسی خاندان میں، کسی جگہ بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو تم نے صحیح صحیح گواہی دینی۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ قوامین، خوب قائم رہنے والے، خوب ڈٹ جانے والے۔ پیسوں کی آفر، کسی کی دھمکی، وہ تمہارے پاؤں کو ڈگمگا نہ دے۔ اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وہ کونو جو ہے اس کا تعلق شہداء کے ساتھ بھی، یہ کونو کے بعد سمجھے کہ یہ بھی دوسرا مفعول ہے۔ شہداء، گواہی دینے والے بن جاؤ، بھی ساتھ القسط، انصاف کے، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، شہداء بالقسطی، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور اللہ پاک نے اس عہد و پیمان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر بھی کیا، وہاں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث عدل و انصاف کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک عطیہ دیا، غلام تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، عطیہ دیا مجھے، بڑا گفٹ کو دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ یہ جو عطیہ تم نعمان کو دے رہے ہو نا، مزہ تب ہے جب اس عطیے، اس گفٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ تاکہ کام پکا ہو جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا گواہ جس ڈیل پہ مقرر ہو جائے گا پھر اس کی کیا حیثیت ہو۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کے کہا کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو یہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باقی اولاد کو بھی تم نے اسی طرح کا گفٹ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا گفٹ دوسری اولاد کو تو نہیں دیا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹکی ٹافی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ بڑا تحفہ تھا اس دور کا۔ جیسے غلام ہے، غلام کی قیمت بھی بڑی زیادہ ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان۔ تو بہرحال کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کسی ایک بیٹے کو، کسی ایک بیٹی کو دے دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، باقی جو اخراجات ہیں ان کے اندر انسان جس حد تک ممکن ہو عدل و انصاف کی کوشش کرے۔ 100% عدل و انصاف تو ممکن نہیں ہے، کوئی روٹی تھوڑی کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کسی کے کپڑے جلدی پھٹ گئے، کسی کو جلدی نئے لے کے دینے پڑ گئے، کسی کا جوتا جلدی خراب ہو گیا، کسی کا بیگ جلدی خراب ہو گیا۔ تو اپنی طرف سے عدل و انصاف کہ ہر بچے کو آپ برابر آگے بڑھنے کے، تعلیم حاصل کرنے کے، ترقی کرنے کے برابر مواقع دے رہے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے وہ ذہین ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے، اس کے اخراجات تو زیادہ ہوں گے، اور ایک بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اب آپ اس کو زبردستی ڈاکٹر تو نہیں بنا سکیں گے۔ تو بہرحال یہ عدل و انصاف جو ہے یہ ہر جگہ پہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے درمیان بھی اور اولاد کے درمیان بھی، لیکن حسب استطاعت بھرپور کوشش کرنی ہے۔ باقی 100% تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر
خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ، یہ ہرگز کا لفظ کہاں سے آیا؟ یجرمنہ کے آخر میں جو نون پر شد ہے، نون مشدد، ولا یجرمنہ، اور ہرگز مجرم بنا دے کم تمہیں، شنآن، دشمنی، قومن، کسی قوم کی، نکرہ کامن نون، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کسی قوم کی، الا، اس بات پر یا اس بات کا مجرم نہ بنا دے، اللہ، یہ اصل میں ہے ان پلس لا ملا کے بنا اللہ کے نہ، تعدلو، تم عدل کرو، اللہ تعدلو، کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے، کسی کے ساتھ اختلاف ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی بیر ہے، کوئی پرانی کوئی گرج ہے دل میں، تو اس وجہ سے عدل و انصاف نہیں چھوڑنا۔ عدل و انصاف ہی ہے، چاہے ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر کھڑا ہے آپ کی عدالت میں، تو آپ نے وہاں عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہنا کہ چلو یہ مسلمان ہے اس کو فائدہ پہنچا دو، یہ میرا دوست ہے اس کو فائدہ پہنچا دو، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرا بیٹا یا میرا بھائی ہے، نہیں، عدل و انصاف آنکھیں بند کر کے کرنا، یہ نہیں دیکھنا سامنے کون ہے۔ تو کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ بھی عدل و انصاف میں رکاوٹ نہ بنے۔ اعدلو، عدل کرو، عدل کرو، پھر تاکید کے لیے حکم دیا، اعدلو، عدل کرو، ہوا وہ، اقربو، زیادہ قریب ہے، اقرب افعل کے وزن پہ ہے، کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری، ہوا اقرب، وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، وہ تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو صرف تسبیحاں پھیرتے رہنا، ذکر اذکار کرنا، نفل پڑھتے رہنا اور عدل و انصاف کرنا کوئی نہ۔ جب عدل و انصاف کی باری آئے تو پھر اس وقت بندہ گونگا شیطان بن جائے تو اس ذکر اذکار کا کیا فائدہ، اس بناوٹی پرہیزگاری کا کیا فائدہ، جب عملی زندگی کے اندر اسلام کی عملی شکل کی جب نوبت آئے تو اس وقت انسان لمحے پہ جائے۔ تو فرمایا اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے تقوی کی کتنی بار بار تاکید ہے، کیونکہ انسان کو درست رکھنے کے لیے یہی تو ایک چیز اللہ کا ڈر، ورنہ انسان پھسل جائے گا، بکھر جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، یہ فعیل، علیم کے وزن پہ، اس میں بھی مبالغہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے خبیر، پوری طرح باخبر ہے، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے، بازر بھی سے پریپوزیشن حرف جر، ما جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو نا، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو علم ہے، تو انسان کہاں ڈنڈی مارے گا، کہاں بہکے گا؟ پھر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھا ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں بیٹھا ہو، کسی غار کے اندر بیٹھا ہو، پھر وہاں پر بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، باخبر ہے میری ایک ایک حرکت سے۔ وعد اللہ، آگے اللہ پاک نے تصویر کے دو رخ بتائے، یہ عدل و انصاف پر قائم رہنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق عہد و پیمان کرنے والے، آپ کی اطاعت کا عہد و پیمان کرنے والے، ان کا کیا انجام ہے، اور اس عہد و پیمان سے بھٹک جانے والے اور اپنی خواہشات نفس کے پجاری بن جانے والے، ان کا کیا انجام ہے، یہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، ایمان بھی اور عمل صالح، لہم مغفرۃ،
ان کے لیے مغفرتن بڑی بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرتن کی تنوین جو ہے اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی بخشش ہے۔ یہ تنوین کا ایک مقصد کسی چیز میں مبالغہ اور کثرت پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان والے ہیں نا، عمل صالح کرنے والے ہیں، غلطی کوتاہی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، بخشش کی تو پھر بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ کذبوا کا معنی ہوتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا، اور کذبوا شد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی انہوں نے کسی دوسرے کو جھوٹا کہا۔ وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بعض بھی کو آیاتی، آیاتی یہاں پر جو کھڑی زبر ہے وہ جمع کو ظاہر کر رہی ہے، بھی آیاتی نا، ہماری آیات کو۔ اللہ پاک کی نشانیاں آیات دو طرح کی ہیں، ایک تو ہیں عقلی دلائل جو پوری کائنات میں آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی تو دلائل ہیں نا، انسان ان کو اگنور کرتا جائے، ان کو جھٹلاتا جائے اور کسی خالق و مالک تک انسان نہ پہنچ پائے تو یہ بھی جھٹلانا ہی ہے۔ اور دوسرے دلائل ہیں جو نقلی دلائل ہیں، لکھے پڑھے دلائل، نقل کیے ہوئے، کتابیں، انبیاء کرام، قرآن۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جہیم بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ اصحاب والے، ساتھی، صاحب کی جمع صاحب، والے ساتھی، کمپینینز۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنے ایک اور خصوصی انعام کا تذکرہ کیا۔ پہلے بھی انعامات کا تذکرہ کیا تھا، آغاز میں بھی اور آخر میں پھر ایک انعام کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ساتھیوں کو کافروں کی طرف سے کسی بڑے نقصان سے ہر وقت محفوظ رکھا۔ حالانکہ مسلمان کمزور تھے، پسے ہوئے، دبے ہوئے مکہ کے اندر 13 سال تک، اور وہ کافر چودھری چودراہٹ سارا کچھ تھا ان کے پاس، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کافروں کے شر سے، مجموعی اور بڑے کسی شر اور نقصان سے، ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو محفوظ رکھنے کی کئی مثالیں حدیث میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ ایک دو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، یہ تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کے اندر تھے، تو سفر کے اندر رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، اور سارے صحابہ جو ہیں انہوں نے مختلف اپنے اپنے پوائنٹ ڈھونڈے، بکھر گئے سارے لوگ، کوئی وہاں سو گیا، کوئی 2 وہاں سو گئے، کوئی 4 وہاں سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ نے اپنا اسلحہ جو تھا، اپنی تلوار، وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور آپ لیٹ گئے۔ تو اب وہاں ایک منافق، ایک کافر آیا، اور اس نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار پکڑی، اور تلوار پکڑ کے نا ایسے سونت لی، میان سے نکال کے نا تان لینا تلوار، ایسے کر کے، تو آواز دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ بتاؤ، یہ تلوار ہے اور آپ کی گردن ہے، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار فوراً کہا، اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تیری مہربانی، چھاڑ دے یار، فرمایا اللہ، اتنا یقین تھا اللہ کی مدد۔
اس نے پھر یہی کہا، 2-3 دفعہ اس نے کہا، اور ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، اللہ میرا اللہ بچائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے تلوار جو تھی نا اس کے ہاتھ سے گر گئی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اللہ کے نام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی، تلوار پکڑ لی، اس بندے کو پاس بٹھا لیا، صحابہ کو آواز دی، صحابہ جمع ہو گئے ارد گرد، کہا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ تو اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، اسے چھوڑ دیا، پھر بھی اسے کوئی سزا نہیں دی، چھوڑ دیا اسے۔ اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے بچایا؟ تلوار تانی ہوئی ہے، سونتی ہوئی ہے، باوجود اللہ نے بچا لی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ایک دفعہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، ان کے علاقے میں، ان کے محلے میں گئے، کوئی دیت کا مسئلہ تھا، کوئی تصفیہ تھا، کوئی پرے پنچایت تھی، اس کے لیے گئے۔ اب ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، جب وہ آئیں گے یہاں کر کے بٹھائیں گے، اور اوپر سے ایک انہوں نے بڑا سا کوئی پاٹ یا کوئی پتھر، کوئی چیز ایسی وزنی اوپر سے پھینکنے کا پلان کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قریبی اور کرتا درتا خاص خاص صحابہ ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے تو بس وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور آپ اپنے صحابہ سے لے کے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اس نعمت کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم اپنے اوپر، اذ جب، ہم ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے یا کچھ لوگوں نے، کہ یبسطو وہ بڑھائیں، باسطہ یبسطو کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، وسیع کرنا، لمبا کرنا، ہاتھ بڑھانا، یبسطو کہ وہ بڑھائیں، الیکم آپ کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ کے ساتھ عام طور پہ انسان نقصان پہنچاتا ہے نا، یہ ایک محاورہ تھا نا کہ اپنے انہوں نے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف، فا تو کفا اس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو وہ ضرر رساں اور وہ قاتل خونی ہاتھ ان کے اللہ پاک نے روک دی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ، دیکھیں اللہ کا تقوی ڈر کتنی دفعہ، بار بار تاکید، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، اللہ جار مجرور ہے، اس کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو پھر ہی کا معنی بھی ساتھ پیدا کرے گا، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اللہ ہی کا معنی اللہ پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر، فل پس لازم ہے، فا پس لام امر جو پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جائے، جزم آ جائے اس پہ، وہ لام امر ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لازم ہے، فل پس لازم ہے، یتوکل بھروسہ کریں، المؤمنون مومن ایمان والے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھا جو سنا اللہ کہنے والے سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔